والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت. قاضی مستانی رحمۃ اللہ نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو مسجد کے امام سے مصافحہ ہوا. امام صاحب نے سوال پوچھا من أين تأكل، تو کہاں سے کھانا کھاتا ہے؟ مقصد تو اس کا پوچھنے کا یہ تھا کہ تو کیا کام کرتا ہے. سوال اس نے کیا کر دیا، من أين تأكل، تو کہاں سے کھاتا ہے. تو بھائی ہندوستانی نے جواب دیا اس پہ صبر کر حتی اعید الصلاۃ التي صلیتها خلفک، صبر کر پہلے سے نماز لوٹا لوں جو میں نے تیرے پیچھے پڑھی ہے. تجھے اللہ کے راضی ہونے میں شک ہے تو میری نماز ہی نہیں ہوئی تیرے پیچھے. حیث شککت فی رازق المخلوقین، اس کے بعد ہندوستان میں فرماتے تھے اگر ساری زمین تانبے کی بن جائے، اگر ساری زمین تانبے کی بن جائے اور ساری مخلوق میری عیال بن جائے، ساری دنیا کی مخلوق میرے کنبہ ہو اور آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے تو مجھے پھر بھی کوئی غم نہیں. اللہ اپنے بندوں کو لازمن روزی پہنچا کے رہے گا. ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ہندوستان میں ہم دیکھو کہ حضرت رزق کی بڑی پریشانی ہے. بولے کہ گھر جاؤ اور گھر کے جس فرد کا رزق تمہارے رزق میں ہے اس کو پکڑ کے باہر نکال دو اور جس کا رزق اللہ کے رزق میں ہے اس کو رہنے دو. بھائی اللہ نے تو سب کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو زمین میں جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو اللہ رزق پہنچاتا ہے. تو جب اللہ رزق پہنچاتا ہے تو اللہ پہنچائے گا، ہم تو پریشان ہوتے ہیں. البتہ علماء نے 16 کام لکھے ہیں جن سے رزق میں فراخی ہوتی ہے، یعنی رزق کی 16 کنجیاں ہیں. تو آج کے اس بیان میں ہم رزق کی 16 کنجیوں کے بارے میں بتائیں گے. سب سے پہلی کنجی اہتمام کے ساتھ گھر کے سب چھوٹے بڑے مرد عورتیں نماز ادا کریں. نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، چاہے فجر کی ہو چاہے عشاء کی ہو، نماز پابندی کے ساتھ سب پڑھنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تجھ سے رزق نہیں کروانا چاہتے، رزق تو تمہیں ہم دیں گے. اب اللہ ذمہ لے رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، رزق تمہیں ہم دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ نماز پابندی کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. پھر دوسرا ہے استغفار کی کثرت کرنا. جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ مال کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، ہر غم میں اس کے لیے اللہ راستہ کھول دیتے ہیں. ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. ورزقه من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی طرف رزق دیتے ہیں جس کو اس کو گمان ہی نہیں ہوتا. اب یہ استغفار ہم پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا استغفار ہے. اور اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ بھی پورا استغفار ہے. اب گھر کی عورتیں کھانا بناتے ہوئے یا جھاڑ پھونک کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتی رہے، اللہ نے اس میں برکت دے گی.
تو خاندوں کی غربت کے شکوے نہ کریں بیٹھ کے، استغفار کی کثرت کریں، نماز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیں گے اور غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما دیں گے۔ پھر تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو مال کم از کم 10 گنا واپس لوٹاتا ہے۔ حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ کی خواجہ ہماری سال صاحبہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ حضرت کے بٹوے میں جب پیسے کم رہ جاتے تھے تو حضرت وہ بھی جلدی فقیر کو لے لیتے تھے۔ تو میں پوچھتی تھی کہ پہلے آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں اور آپ نے یہ بھی فقیر کو دے دیے۔ حضرت سمجھتے تھے بٹوا خالی ہوگا تو اللہ خرید کے بھرے گا نا۔ اب جب یقین ہوتا ہے تو پھر انسان یوں سوچتا ہے کہ بٹوا خالی ہوگا تو اللہ اسے بھرے گا، اور واقعی پھر اللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں واپس لوٹاتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے انفق علیک، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ عبداللہ نانا فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اس کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ اللہ ان کو ان کی ضرورتوں سے زیادہ مال دے دیتا ہے۔ مدارس مساجد ہیں ان میں خرچ کریں، اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو مال دیتا رہتا ہے، اور جب یہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ مال دینا بند کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس بہت سارے کاروباری حضرات آتے ہیں، حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آئے تو سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتی ہے۔ بھئی جب مٹی سونا بن جاتی تھی تو تمہیں جو کچھ مال ملتا تھا وہ تمہارا ذاتی نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حصہ تھا، تم نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کیا تو اللہ نے دینا بند کر دیا۔ آپ دیکھیں ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈاک کو اس کے جو بندہ ہوتا ہے اس تک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکیا ڈاک پہنچانا بند کر دے تو پھر سرکار اس کی وجہ کسی اور کو ڈاکیا بنا لیتی ہے۔ تو اسی طرح جس کو مال اللہ نے زیادہ دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ خود بھی کھائے اور یہ غریبوں کو بھی کھلائے۔ اب جس نے غریبوں پر خرچ کرنا بند کر دیا اللہ اس کا رزق کم کر دیتے ہیں اور کسی اور کو واسطہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت غریب تھا، روٹی کا بلسہ تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر فریاد کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اور جب آپ کو رسول پہ جائے نا تو آپ اللہ سے یہ سوال کرنا کہ یا اللہ میری پوری زندگی کا رزق مجھے ایک ہی دفعہ مل جائے، میں چند دن تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، پھر موت آنی ہے تو مر جاؤں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس کو جو پوری زندگی کا رزق تھا وہ دے دیا۔ وہ 2 بکریاں تھی، کچھ تھوڑا بہت ایسا تھا، گندم کی بوریاں تھی فلاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کوئی سال 2 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ جس بندے کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ پوری زندگی کا رزق اکٹھا مل جائے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ جب جا کے دیکھا تو جناب اس نے تو محل بنایا ہوا ہے اور بڑے خدام ہیں اور کھانے ہیں اور دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور آج کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اس کا رزق تو تھوڑا سا تھا، اب اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آ گیا؟ تو جب انہوں نے رسول پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کے پاس اتنا رزق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اگر یہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا تو رزق اتنا ہی تھا جو ہم نے دے دیا تھا، اس نے نفع کا سودا کیا، اس نے اس اپنے رزق میں سے مہمانوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا۔
اور جو اللہ کے راستے میں کھلاتا ہے میں اس کو 10 گنا واپس لوٹاتا ہوں. اس تجارت میں اس کو نفع زیادہ ہوا اور آج یہ لاکھوں پتی بن کے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے قریب علاقے میں ایک عورت گزری ہے، اس کا نام مشہور تھا کہ یہ تو حافظ بھائی کی بہن ہے. بڑی سخی عورت تھی. اس کا یہ دستور تھا کہ اس کے گھر کے قریب سے جو کوئی گزرتا وہ اس کو بٹھاتی، کھانا کھلاتی اور پھر گئی. اللہ کی شان دیکھیں کہ گاؤں جو ہے وہ بالکل سڑک کے کنارے پہ تھا. اب جو دیہات کے لوگ ہوتے تھے وہ سڑک پہ آتے اور وہاں سے بس لے کے شہر آتے تھے کہ سایہ مل جائے گا. تو خامد گاؤں کا نمبردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے ایک چھت بنا دی. اب لوگوں کو جب بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی تو لوگ آتے اور انتظار میں وہاں بیٹھ جاتے. پھر اس عورت نے سوچا کہ مہمان آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، پیاس لگی ہوگی، کسی کو بھوک لگی ہوگی، کیوں نہ میں ان کو لسی پلا دیا کروں. اب لسی تو دیہاتوں میں ہر گھر میں ملتی ہے، چنانچہ وہ لسی بھیج دیتی اور لوگ وہاں بیٹھتے اور پیتے اور آرام سے رہتے. پھر کچھ عرصے بعد اس کو خیال آیا کہ میں صرف لسی بھیجتی ہوں، اگر کسی کو بھوک لگی ہوگی تو کیا ہوگا. تو اس نے روٹیاں بنانی شروع کر دی. اب جب لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی بھی ملی، لسی بھی ملی، تو لوگ پروگرام ہی اسی طرح بناتے ہیں. دیہات سے چلتے کہ جی ہم فلاں جگہ جائیں گے اور رات کھانا کھا کے وہیں پر رہیں گے اور اگلے دن بس لے کے شہر چلے جائیں گے. اور شہر والے پروگرام بناتے ہم چلتے ہیں، رات کو وہاں پہنچیں گے، کھانا کھائیں گے، رات گزاریں گے، اگلے دن گاؤں میں چلے جائیں گے. اب بھی 200-300 بندوں کا اجتماع ہونے لگ گیا. اب جب 200-300 بندے روز کھانا کھاتے تو کچھ حاصل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں پاس یار تم پیسے گھر سے توڑ کے لاتے ہو. اس نے کہا نہیں، میں تو کماتا ہوں، رہی زمین ہے. اس نے کہا یار یہ جو تم 200-300 بندوں کو روز کھانا کھلاتے ہو نا، تو یہ تمہاری بیوی تمہیں کنگال کر دے گی. انہوں نے ایسے خامد کے کان بھرے کہ خامد نے فیصلہ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ مفت میں کھانا کھا جاتے ہیں، ہم آج کے بعد کھانا نہیں دیں گے. دسترخوان بند کر دیا گیا. بیوی کو پتہ چلا تو بیوی کو صدمہ تو بڑا ہوا، مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے خامد سے بات نہیں کی. ایک دن گزرا تو بیوی بڑا غمزدہ تھی، گھر میں تھی. تو خامد نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت بجھی بجھی ہے، یہ ہنس مسکرا کے بات بھی کر رہی. تو خامد نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا، آج تم ذرا ڈپریس نظر آتی ہو. اس نے کہا ہاں طبیعت خراب ہے بس. تو خامد نے کہا کہ کیا خیال ہے، چلو میں تمہیں زمینیں دکھانے کے لیے لے چلتا ہوں، ذرا کھلی ہوا میں جاؤ گی اور فصلیں دیکھو گی تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا. اس نے کہا بہت اچھا. چنانچہ بیوی اپنے خامد کے ساتھ اپنی زمینوں پر آ گئے. اب وہاں پر تھوڑی دیر تو فصلیں دیکھتی گئی. پھر ایک جگہ کنواں چل رہا تھا، وہ آئی اور کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئی. خامد نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں، کنویں کو دیکھ رہی ہوں. کافی دیر کے بعد خامد نے کہا کہ دیر ہو گئی، چلو واپس گھر چلتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن دیکھ پیچھے رہی. تو خامد قریب آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ اللہ کی بندی تم کنویں میں کیا بیٹھی دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ یہ رہی ہوں کہ خالی ڈول کنویں کے اندر جاتے ہیں اور واپسی بھر کے پانی سے آتے ہیں، پھر خالی جاتے ہیں، پھر بھر کے آتے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کنویں کا پانی ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اس نے کہا اللہ کی بندی کنووں کے پانی کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ خالی ڈول جاتے رہیں گے، بھر بھر کے آتے رہیں گے، تم دن رات بیٹھی رہو یہی منظر دیکھو گی. اور اس نے کہا اچھا اگر کنویں کا پانی کم نہیں ہوتا، خالی ڈول جاتے ہیں بھر کے واپس آتے ہیں، جاری کر دیا تھا. مسافر خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ بھر کے جاتے تھے، آپ کو کیوں ڈر ہو گیا کہ کنویں کا پانی ختم ہو جائے گا؟
اس کے بعد اس کے خامد نے کہا کہ میں دسترخوان کو کبھی بند نہیں کروں گا جب تک وہ عورت زندہ رہی، دسترخوان چلتا رہا اور 200-300 آدمی روز وہاں پہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ پھر چوتھی کرنا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں ایک سے دوسرے شہر میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے علاقے میں پٹھان دوست آتے ہیں اور ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کلہاڑا خریدتے ہیں اور اس کلاڑے کے بعد وہ پھر درختوں کے ٹھیکے لے کے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد ان کے لکڑی کے اتنے بڑے بڑے ڈال بن جاتے ہیں اور وہ لاکھوں پتی بن جاتے ہیں۔ محنت کش ہوتی ہے، سارا دن لکڑی کاٹتے ہیں اور کلاڑے کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو کیسے رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے شہروں میں کہیں لکی مروت کا بندہ ہے، کہیں بندو کا ہے، کہیں ڈیرے سہیل خان کا ہے، کہیں ڈیرا خالد خان کا ہے۔ اللہ نے رزق میں برکت رکھی ہے۔ پھر چوتھی کنجی رزق کو بڑھانے والی، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ کہتے ہیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ بصیرتوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے پر کھول دیتے۔ اب برکتوں کے دروازے کھلانے کتنے آسان ہیں کہ انسان تقویٰ کی زندگی، کیونکہ اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، فما رأیت تقیا محتاجا، میں نے اپنی زندگی میں کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی متقی انسان ہو اور وہ محتاج ہو، لوگوں سے بیٹھا مانگ رہا ہو، نہیں، اللہ اس کو رزق میں برکت دیتے ہیں اور لوگوں سے اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ آپ بھی کسی حافظ با عمل یا عالم با عمل کو بھیک مانگتے نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو دین پڑھنے والے ہیں اور دین پر چلنے والے ہیں اللہ ان کو زیادہ کھلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کے بندے، اللہ اتنا کھانا دیتا ہے کہ پیٹ زندگی کے سفر میں آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو نیک لوگوں کے پیٹ پڑ جاتے ہیں نا، یہ اصل میں دنیا دار لوگوں کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اگر دنیا دار لوگ اعتراض نہ کرتے اللہ پیٹ نہ بڑھاتے۔ اللہ پیٹ بڑھا دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کھائیں گے کہاں سے، دیکھو کتنا بڑا پیٹ ہے، آخر جاتا ہے نا اس میں کھانا۔ حدیث قدسی ہے کہ آدم کی اولاد تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو روک دوں گا۔ اب اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تجھے غنی بنا دوں گا اور میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو پھر اس سے زیادہ اور گارنٹی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو ریس کا مقابلہ جیتے ہیں،
جو ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے ہو نا وہ بہت مہنگے بکتے ہیں. عام گھوڑا 5-10 لاکھ میں مل جاتا ہے، لیکن جو ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے ہیں ان کی قیمت کروڑ 2 کروڑ اس طرح کروڑوں میں جاتی ہے. اور کسی ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو کوئی بندہ کرے گاڑی کے اندر استعمال نہیں کرتا، ٹانگے میں استعمال نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ تو چیمپئن گھوڑا ہے، اس کو میں ٹانگے میں استعمال کیسے کروں. اسی طرح جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے دھندوں میں الجھاتے نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے دنیا کے دھندے کرتے رہیں اور اس سے روزی کمائیں. اللہ ان کو روزی میں ایسی برکت دے دیتے ہیں کہ ان کو غیر کی محتاجی سے اللہ فارغ کر دیتے ہیں. رزق کی چھٹی کنجی کثرت سے حج. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حج اور عمرہ فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے. آگ کی بھٹی میں سونے کو پگھلاؤ نا تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے. جس طرح آگ کی بھٹی سونے چاندی کے کھوٹ کو دور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اس طرح حج اور عمرہ انسان سے فقر کو اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ گناہ بھی بخش دیتا ہے اور انسان کے فقر کو محتاجی کو بھی ختم کر دیتا ہے. پھر سادھو کنجی رہتی صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو قائم رکھنا. جو خون کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، چچا ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق بنا سنوار کے رہنا. ہاں اگر اختلافات زیادہ ہیں تو بہت محبت کا تعلق نہ صحیح مگر کم از کم سلام دعا رکھنی چاہیے اور حال احوال پوچھتے رہنا چاہیے. قدر ذکر دینا، بول چال بند کر دینا، یہ چیز اللہ نے منع فرما دی ہے. آج کل تو ذرا سی بات سے بہن بھائی آپس میں بولنا بند کر دیتے ہیں، دو بھائی آپس میں بولنا بند کر دیتے ہیں، قریبی رشتے دار بند کر دیتے ہیں. یہ قطع رہنی اللہ کو سخت ناپسند ہے اور بندے کے لیے جہنم جانے کا سبب بنتی ہے. اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتے داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، بنا کے رکھتا ہے، اس کے بدلے اللہ اس کے رزق میں اور عزت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یزاد فی عمرہ فرزق و یزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ. جو بندہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے تو اللہ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. اب آپ بتائیے اس سے زیادہ اور آسان بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر 8ویں کنجی رزق کی کمزوروں سے حسن سلوک. حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے. لعلکم ترزقون بضعفائکم، جو تمہارے کمزور ہیں نا ان کے وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں. اور ہم کمزور کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے ہمارے سر پہ. مصیبت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے رزق ان کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ انسانوں کے بدعمالیوں پہ پکڑنے پہ آ جاتا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار نظر ہی نہ آتا، سب ختم ہو جاتے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ پکڑ پہ آتے تو ہم دنیا میں زندہ ہی نہ رہتے. ہم تو زندہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی درگزر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا معاملہ ہے. پھر 9ویں کنجی رزق کی توکل.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پرندے اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، جبکہ بندے کا معاملہ یہ ہے کہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتے ہیں ناشتہ کر کے، شام کو آتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتا ہے۔ بلکہ رزق نہ بندے پکھوتے درویش، جنہ تقیہ رب دا انہ رزق ہمیش۔ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور انسان کے پیٹ تو چھوٹا سا 2 روٹی کے بھر جاتا ہے، جانوروں کو اللہ کتنا رزق دیتے ہیں۔ ہاتھی ٹنوں کے حساب سے چارہ روزانہ کھاتا ہے، گائے کتنا چارہ کھاتی ہے، بھینس کتنا چارہ کھاتی ہے، اللہ دے رہے ہیں ان کو۔ ایک مچھلی ہے اس کو کہتے ہیں ویل مچھلی، بلو ویل۔ وہ بلو ویل اتنا کھانا کھاتی ہے کہ اس کا ایک دن میں وہی 100 کلو وزن روزانہ بڑھتا ہے۔ بندے کا تو وزن ہی 100 کلو ہوتا ہے ٹوٹل، اس کا وزن ایک دن میں 100 کلو بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کو اتنا رزق دے رہے ہیں تو ہمیں 2 روٹی رزق نہیں عطا فرمائیں گے؟ امریکہ میں ایک ایکویریم تھا، ہم ایک دفعہ بچوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے گئے، اس سے مچھلیاں تھیں، عجیب و غریب مچھلیاں دیکھی، اس میں بلو ویل بھی دیکھی۔ تو بلو ویل والے سیکشن پہ لکھا ہوا تھا کہ اس مچھلی کا وزن روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، اتنے میں ایک انگریز قریب سے گزرا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی لکھنے میں؟ اس نے کہا سر ہم نے بڑے محتاط ہو کر لکھا ہے، ورنہ بلو ویل کا وزن ایک دن میں 100 کلو سے بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ اب جس کا وزن ایک دن میں 100 کلو سے زیادہ بڑھتا ہے اس کو اللہ کتنا رزق دیتے ہوں گے؟ تو پھر ہمارے لیے 2 روٹی کا پہنچانا اللہ کو کیا مشکل ہے۔ پھر 10ویں پونجی اس کا نام ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ عطا فرمائیں۔ ادا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور برکت دے دیتے ہیں۔ اور ہمیں تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کی یاد نہیں ہوتی، ہم نے اللہ کا کیا شکر ادا کرنا ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس قید کر لو۔ جو اللہ کی نعمت میں شکر ادا کرتے ہیں وہ نعمت اس کے پاس قید ہو جاتی ہے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالہا، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اس نعمت کو زائل ہونے کے لیے پیش کر دیتا ہے، اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے واپس لے لو۔ ومن شکرہا، اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے بچوں کو باوضو گزارنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اگر آج کے دور میں بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو باوضو زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے ہیں تو اس پر تو ہم بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اب غریب آدمی شکوے کرتے ہیں میں کیا کروں رزق کی پریشانی کے لیے، بھئی آسان طریقے ہے، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔
پڑھو یہ رزق کو کھینچتی ہے اور فقر کو بھگاتی ہے۔ چاش کی نماز کہتی ہیں جو دن کے 10-11 بجے پڑھی جاتی ہے۔ عام طور پہ مرد حضرات 8 بجے تک اپنے دفتروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زمینوں پہ چلے جاتے ہیں کام کاج کے لیے، عورتیں فارغ ہو جاتی ہیں۔ جب عورتیں فارغ ہو جائیں ان کو چاہیے کہ گھر کے کام سمیٹیں اور پھر وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے چاش کی نماز پڑھ کے رزق کی برکت کی دعا مانگے، اللہ ان کے خامدوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ شکوے تو کرتی ہیں کہ خامد کی نوکری اچھی نہیں، خامد کا کاروبار اچھا نہیں۔ اللہ کی بندی دعا آپ بھی تو نہیں کرتی۔ اور 16ویں کنجی ہے رزق کی، رزق کے لیے دعا کرنا۔ نمازوں میں، نمازوں کے علاوہ جب موقع ملے اللہ سے خوب دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں۔ جب ہم دل سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے اور رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ آج اس رات میں ہم نے رزق کے بارے میں عنوان کیوں چنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں، بجٹ بنتا ہے۔ جیسے حکومت کا بجٹ بناتی ہے نا، آئندہ سال کا بجٹ کیا ہے، تو 15 شعبان کی رات کو لسٹیں بنتی ہیں آئندہ سال کس سے کس کو رزق ملنے ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کی اولاد ہونی ہے۔ تو جن کے رشتے نہیں آتے آج کی رات دعا مانگے اللہ ان کے لیے رشتے کا انتظام کر دیں گے۔ جن کو جاب نہیں مل رہی آج کی رات دعا مانگے اللہ جاب عطا فرما دیں گے۔ جن کا کاروبار نہیں چلتا آج کی رات دعا مانگے اللہ کاروبار عطا فرما دیں گے۔ تو آج کی رات آئندہ سال کے بجٹ کے بننے کی رات ہے۔ اب یہ بجٹ بنے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے وقفہ دے دیا، اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، بندہ روئے دھوئے اللہ سے مانگے، اللہ تبدیلی کر دیتے ہیں اس کی دعاؤں کے مطابق۔ اور پھر جب 27 رمضان کی رات آتی ہے تو یہ لسٹیں فائنل کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے، پھر تبدیلی نہیں ہوتی، پھر فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ وقت بڑا قیمتی ہے، 15 شعبان سے لے کے پورا رمضان، 27 رمضان تک ہمارے پاس گنجائش ہے۔ جب افسر فیصلہ کر رہا ہو نا اس وقت بزنس حفاظت کر لے تو وہ فیصلے کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ جب اللہ نے بتلا دیا کہ میں فیصلے کرتا ہوں اس وقت میں، تو ہمیں چاہیے اس وقت کو ہم رجوع اللہ کے ساتھ گزاریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے فیصلوں میں ہم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ رات گہری ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ روشنی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، بڑھنی شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ سورج نکلنے سے 5 منٹ پہلے اتنا اجالا ہوتا ہے کہ لگتا ہے سورج نکل آیا ہے۔ پھر سورج نکلنے کے بعد دھوپ آ جاتی ہے اور دن کی روشنی ہوتی ہے۔ تو امام ربانی یہی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو رمضان مبارک کا جو سورج طلوع ہونا ہے، دن ہونا ہے، اس کی صبح صادق ہو جاتی ہے۔ پھر 15 شعبان کے بعد ہر رات یہ نور بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 2-4 دن پہلے ایسے ہی نور ہوتا ہے جس رمضان کا یہ صبح صادق طلوع ہو گئی اور یہ روشنی بڑھتی رہے گی، نورانیت بڑھتی رہے گی۔ ہم اہتمام کے ساتھ ان اوقات کو گزاریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری جھولیوں کو بھر دیں گے۔ چنانچہ بزرگوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ 3 مہینے ہیں جن کے لیے نبی اسلام دعا مانگتے تھے۔ اب غور کیجیے کہ اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصود کائنات ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ دعائیں مانگتے تھے کہ رمضان تک پہنچا. یہ نبی کرام دعا مانگتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے رمضان گزرنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور پھر جب باقی 6 مہینے رہ جاتے تھے تو رمضان کی آمد کی دعا کرتے تھے. پورا سال ہی رمضان کی دعا کرتے رہتے تھے. 6 مہینے رمضان کی آمد کی دعا اور 6 مہینے رمضان کے شکرانے کی دعا. آج تو 15 شعبان ہو گئی، تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا. علماء نے تینوں کو مثال سے سمجھایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ہوا کا چلنا. جب ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ جائیں نا تو غریب آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بارش ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد اگر بادل آ جائیں تو امید اور لگ جاتی ہے کہ ہوا بھی چلی تھی اور اب بادل بھی آ گئے تو بارش برسے گی. پھر جب بارش برستی ہے تو امیدیں پوری ہو جاتی ہیں. تو علماء نے سمجھایا ہے کہ رجب کا مہینہ ٹھنڈی ہواؤں پہ چلنے کی مانند ہے. شعبان کا مہینہ بادلوں کے آنے کا موسم ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کے برسنے کا موسم ہے. آپ یوں سمجھیں کہ بس اب بادل آ چکے رحمت کے اور انہوں نے برسنا ہے اور ہم نے اس رحمت سے خوب فائدہ اٹھانا ہے. بعض علماء نے مثال یوں سمجھائی کہ جب بہار آتی ہے تو پہلے پتے نکلتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ درخت کے اوپر پھول لگ جاتے ہیں، پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ پھول جو ہوتے ہیں وہ پھل بن جاتے ہیں. تو رجب کا مہینہ پتوں کے نکلنے کے مہینے کی مانند ہے، شعبان کا مہینہ پھولوں کے نکلنے کی مانند ہے، اور رمضان کا مہینہ پھولوں کا پھل بننے کے مہینے کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک سے صحیح معنوں میں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ رجب کے مہینے کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو حاصل ہے جو نبی علیہ السلام کو باقی انبیاء پر حاصل ہے، اور رمضان کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے. جب اتنی عظمت والے مہینے آ رہے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں کو عبادت کے ساتھ تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے حضرات دور قریب سے یہاں آئے ہیں اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور سب کو خوشیوں کے ساتھ یہاں سے واپس لوٹائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.